معنویت کا سفر ایسا نہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہو. یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں جس قدر انسان بلندی کی طرف جانا چاہے تا حد نظر ہے، اس کا کوئی دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں. معنویت سے میری مراد اسپرچویلٹی کہ جو ہمارے لیے انسین ہے. انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، جسم کا اور روح کا. جسم نظر آتا ہے، مادہ ہے، سامنے ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن روح ہماری ہے لیکن نظر نہیں آتی. روح کہ جس کی وجہ سے یہ بدن حرکت کرتا ہے، سروائیو کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کہ جیسے ہی روح اس بدن سے جدا ہوتی ہے تو ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اصل چیز وہ انسین ہے جو نظر نہیں آ رہی، کہ ریالٹی وہی ہے. جب تک وہ ہے اس نے اس کو الائیو زندہ رکھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ اس سے جدا ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اسپرچویلٹی بھی یہی ہے، معنویت بھی یہی ہے کہ انسان اسپرچویلٹی میں مثلا مادی دنیا میں ممکن ہے میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہوں، میں یعنی بہت بلندی پہ چلا جاؤں تو اس وقت دنیا کا پہلا ملک امریکہ ہے فار ایگزامپل، میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. اس سے آگے کیا؟ آگے تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑا ملک یہ اور میں اس کا صدر بن گیا ہوں. اب پوری دنیا کے اوپر میرا ایک طرح سے جو ہے وہ قبضہ ہے، ہجمونی ہے، میرا ہے ہر ملک کے اندر میرا انٹرفیئر ہے، یہ وہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. لیکن معنویت میں یہ قید نہیں ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. مثلا معنویت میں الا ماشاء اللہ کہ یعنی ہم دیکھیں کتنی خلقت ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھتی چلی آئی ہے، اب بھی پڑھ رہی ہے اور قیامت تک پڑھتی رہے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے ہمیں کہا ہو کہ ہاں اتنی خلقت نے چونکہ خاندان نبوت پر درود پڑھ دیا ہے اور خدا نے ان کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے، لہٰذا یہ آخر ہے، اس سے آگے اب کوئی مقام رہ ہی نہیں گیا کہ جس پہ خدا ان کو پہنچائے؟ نہ، یہ سفر اس قدر وسیع ہے، اس قدر لمبا ہے کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. اس میں اتنی بلندی پائی جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. یہ تا حد نظر ہے، یہ لامحدود سفر ہے. تو اس سفر کے لیے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا کچھ اپنے آپ کے لیے زادرہ اکٹھا کر سکتا ہے وہ اس کے لیے ناکافی ہے. پھر بھی وہاں پہ فرمایا قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہتے ہیں. وہ مومن کے لیے بھی حسرت کا دن ہے اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے بھی حسرت کا دن ہے. جو مومن نہیں ہے وہ اس بات پہ حسرت کریں گے کاش دنیا میں کچھ کار خیر کر لیا ہوتا، کاش کچھ ایسا کر لیا ہوتا کہ ادھر اس کا ہمیں فائدہ ملتا، وہ بھی کہیں گے کاش. لیکن جو مومن ہیں وہ بھی وہاں پہ حسرت کریں گے. وہ کس بات پہ حسرت کریں گے؟ وہ اس بات پہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہوتا تاکہ ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے کہ جس مقام پہ پہنچنے کے لیے خلق ہوئے تھے. مثلا یعنی دونوں حسرت کریں گے، مومن بھی حسرت کرے گا اور غیر مومن بھی حسرت کرے گا. تو اس بلندی پر انسان کو جانے کے لیے، اس عظمت تک پہنچنے کے لیے جو خالق نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن عموماً جو ہماری کتب اور روایات میں ہمیں ملتے ہیں، قرآنی آیات میں ہمیں ملتے ہیں، وہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ عبادت ہے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. عبادت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے.
جس قدر انسان عبادت کرتا چلا جائے اسی قدر اس کا گریڈ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں کوئی انتہا نہیں کہ انسان کسی منزل پہ جا کے کہے کہ نا اب تو میں عبادت کی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پہ آخر عبادت انتہا ہو گئی ہے۔ نہ، اس دنیا کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ جتنی عبادت کر سکتا ہے انسان، جتنی عبادت کر سکتا ہے انسان اتنی کر لے، پھر بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عبادت انسان کو کیا کرتی ہے؟ عظمت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ البتہ میں عبادت کے ضمن میں پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو کلام کا، باتوں کا تکرار ہے، یہ انسان کے دل اور دماغ میں باتیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ اترتی ہیں، شارٹ ٹائم میموری سے لانگ ٹائم میموری میں چلی جاتی ہے، اس کو دیر تک یاد رہتی ہے جب بار بار وہ کوئی ایک بات سنتا ہے تو۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں کچھ نئے مومنین تشریف لائے ہوتے ہیں، ان کو ہدیہ کرتے ہیں تاکہ جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ دوبارہ سن لیں، جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ بھی یہ روایت سن لیں۔ تو عبادت میں یہ ہے کہ عبادت فقط یہی نہیں کہ جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے اور نوافل پڑھی ہے، نہ، یا تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ زندگی کا ہر کام اگر ہم نے فار دا سیک آف اللہ کیا ہے، رضائے خدا کے لیے کیا ہے، تو وہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ مومن پانی بھی عبادت سمجھ کے پیے، روٹی بھی عبادت سمجھ کے کھائے، نیند بھی عبادت سمجھ کے کرے، ایون کہ ایک سانس لیتا ہے تو یہ سانس بھی عبادت سمجھ کے لے کہ اس کی تسبیح شمار ہو، سانس لینا بھی تسبیح شمار ہو۔ یہ عبادت کیسے ہوگا؟ سانس لینا ہمارا کیسے تسبیح بن جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ نیت کریں، نیت کریں کہ میں سانس لیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آج صبح سے شام تک پالنے والے یا میری زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں، میں سارے تیری ذات کی رضا کے لیے لینا چاہتا ہوں، تیری مرضی کے لیے لینا چاہتا ہوں، نہ اس لیے کہ میں دنیا میں زندہ رہوں اور انجوائے کروں اور خود کو فیسیلیٹیٹ کروں۔ میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک تیری اطاعت میں ہوں۔ جس دن میں تیری اطاعت سے ایک لمحہ بھر کے لیے نکلنے لگوں، اس سے پہلے میری سانس ختم کر دینا۔ میں نہیں جینا چاہتا، مجھے وہ لمبی عمر پسند نہیں ہے کہ جو تیری معصیت میں ہو، تیری نافرمانی میں ہو یا تیرے سوا کسی اور کے لیے ہو، میں وہ زندگی نہیں چاہتا۔ عموماً لوگ لمبی زندگی کی دعا کرتے ہیں، لمبی زندگی مطلوب نہیں، وہ لمبی زندگی مطلوب اور مقصود ہے کہ جو اطاعت خدا میں ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں ابلیس کی کتنی لمبی عمر ہے، عزازیل کی امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عزازیل 6000 سال پہلے خلقت آدم سے 6000 سال پہلے خدا کی عبادت کرتا رہا تھا۔ کتنی لمبی عمر ہے، اور جب سے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا اس زمانے سے لے کے آج تک کتنی خلقت کو گمراہ کر چکا ہے اور ابھی بھی گمراہ کر رہا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم، صحیفہ سجادیہ میں فرماتے پالنے والے، یہ جو تو نے انسان کے ساتھ ابلیس کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ یہ ان کے خون کی نالیوں میں حرکت کرتا ہے اور ان کو تیری ذات سے گمراہ کرتا ہے۔ اگر تیری ذات نے ابلیس کو اتنی طاقت نہ دی ہوتی، روئے زمین پہ کوئی جن و انس و ملک، حتیٰ انسان کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو تجھ جیسے کریم اللہ کی نافرمانی کرتا، تجھ جیسے کریم اللہ کی نافرمانی کرتا۔ لہذا ابلیس ہے، اور خصوصاً مومنین اس سے محتاط رہیں۔ کہ صادق آل محمد سے ایک شخص نے آ کے کہا، صحابی تھا مولا کا، اس نے کہا مولا یہ خصوصاً آپ کے جد کے جو شیعہ ہیں یہ بے عمل کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیسے؟ کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں بات کریں۔ کہا مولا دیکھیں بازار ہیں تو ان کے بازاروں میں 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں، اختلافات ہیں تو انہی شیعوں کے درمیان سب سے زیادہ اختلافات ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے دیگر مسائل، اب میں زیادہ گنوں گا تو ممکن ہے کوئی مومن جو ہے اس کے دل کو میری بات نہ لگ جائے، تو ساری چیزیں جو ہے جتنی بھی مثلا چیزیں 2 نمبر ہیں تو انہی کی مارکیٹ میں زیادہ ملتی ہیں، دکھائیں گے کچھ، بیچیں گے کچھ، شاپر میں ڈال کے دیں گے کچھ، کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ۔ تو مولا ایسا کیوں ہے؟ یہ امیر المومنین کے شیعہ ہی ایسا کیوں ہیں؟
مولا نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا آقا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تو نے قرآن بھی پڑھا ہے اور پھر بھی تو اس سوال کا جواب مجھ سے پوچھ رہا ہے، اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو کیا تو نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ جب ابلیس کو خدا نے فرمایا تھا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل جا تو شیطان ہو گیا ہے، تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مولا اس نے کہا تھا کالا فبما اغویتنی لأقعدن علی صراطک المستقیم، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ سامنے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ مولا نے فرمایا یہ بتا صراط مستقیم پہ کون ہے؟ وہ جن کا امام علی ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں، یا جو میرے جد کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ گئے ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں؟ عرض کی مولا جی کوئی پوچھنے والی ہے؟ صراط مستقیم پہ وہی ہیں جن کا امام علی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ ابلیس اپنا پورا زور ان پہ لگاتا ہے۔ جو ابلیس اتنا بے وقوف نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ بہت دانا ہے۔ یہ ایک دوسری بات تھی کہ اس نے تکبر کیا اور غرور کیا تو شیطان ہو گیا، ورنہ وہ ملائکہ کو عبادت کے طریقے بتاتا تھا، وہ عام نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے جو پہلے ہی اس کے سامنے لیٹے پڑے ہیں ان کے اوپر وہ اپنا وقت کیوں ضائع کرے۔ جنہوں نے ولایت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ اصلی عروۃ الوثقیٰ ترک کر دی ہے کہ جو محکم رسی تھی کہ جس کو تھام کر انہوں نے بہشت تک جانا تھا، جنہوں نے امامت کو چھوڑ دیا انہوں نے وہ رسی چھوڑ دی۔ ابلیس ان کے اوپر اپنا وقت کیوں ضائع کرے گا؟ مولا نے فرمایا وہ انہی پہ اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے جن کا پیشوا علی اور اولاد علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صل علی محمد۔ لہذا معنویت کے سفر کی طرف آدمی جتنا جائے یہ تحد نظر ہے، اس کا کوئی دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں۔ سانس لینا بھی عبادت ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو۔ روٹی کھا رہا ہوں پالنے والے اس لیے کہ انرجی آئے گی، اس انرجی کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کروں گا، یہ روٹی کھانا عبادت ہے۔ پالنے والے میں سو رہا ہوں اس لیے سو رہا ہوں کہ ایک دفعہ سوؤں گا تازہ دم ہو کے اٹھوں گا، تیری اطاعت و بندگی کروں گا، یہ نیند کرنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جو ہم یہاں پہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ معصومین کی روایات سے یہ ثابت بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں، امیر المومنین کے ماننے والے کیس اور دانا ہوتے ہیں۔ کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کمائی کرنے والا، تھوڑی کوشش سے زیادہ کما لینے والے۔ دو طرح کی کمائی ہے، ایک مادی ہے کہ جو پیسہ کماتے ہیں، ایک مانوی کمائی ہے کہ جو اسپرچولیٹی ہے۔ دونوں انسان کے باڈی کا، جیسے میں نے عرض کیا، جسم اور روح دو چیزوں سے بنی ہے یہ باڈی۔ جسم کی غذا یہ مادیت ہے، غذا ہے، پانی ہے، روٹی ہے جو کھاتے ہیں۔ روح بھی اسی طرح سے پرورش پاتی ہے۔ جس طرح جسم طاقتور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، روح کو طاقتور جو چیز بناتی ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا روح کو قوی بناتا ہے۔ تو روح کو قوی کرنے کے لیے جو کمائی کی جاتی ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت فقط یہی نہیں جو ہم 65-60 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر آپ چاہیں اس زمین کے پہلے انسان سے لے کر کہ جناب آدم علیہ السلام تھے، اس کائنات کے آخری انسان تک، تمام وہ جنہوں نے اس زمین پر، روئے زمین پر عالم آب و گل میں عبادت کی ہے اور خداوند متعال نے ان کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، اگر آپ چاہیں کہ ان کی عبادت میں شامل ہونا چاہیں، ہم اہل بیت آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں، اس طریقے پہ آپ چلتے رہنا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی یا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ نیت کرنا ہے، وہ نیت کرنا ہے
کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. نیت کیسے کرنی ہے کہ جیسے ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں اے ابی عبداللہ الحسین کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کے اصحاب میں، آپ کے انصار میں، آپ کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی جان آپ پر اور دین اسلام پر فدا کر دیتا. اب نہ میں کربلا میں ہوں نہ میں نے جان فدا کی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہی آپ کا یہ کہنا خدا بند مولا آپ کو شہدائے کربلا کے ثواب سے ایک ثواب ادا کر دے. ابھی زیارت عاشورہ میں یہی پڑھتے ہیں نا فیا لیتنی کنت معک، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی آپ کے انصار میں شامل ہو کے آپ کے اوپر اور اسلام کے اوپر، دین مبین اسلام پر اپنی جان قربان کرتا رہا ہے خدا میں یاد کرتے ہوئے. نہ میں کربلا میں ہوں نہ میں نے جان فدا کی ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں آپ کا یہ کہنا آپ کو کربلا کے شہداء کا ثواب ملے گا. اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر اس وقت تک جس کسی نے پروردگار عالم کی اس طرح عبادت کی ہے کہ جیسے وہ لائق عبادت ہے، چاہے اس نے سخاوت کی ہے، چاہے اس نے جہاد کیا ہے، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں، چاہے روزے رکھے ہیں، جس رنگ میں اس نے عبادت کی ہے اور وہ عبادت خدا نے قبول کر لی ہے، میں اور آپ یہ کہیں خدایا کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے کہ جنہوں نے تیری اسی طرح عبادت کی ہے جس طرح تو لائق عبادت ہے اور تیری ذات نے ان کی عبادت کو قبول کیا. کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ مل کے تیری اسی طرح عبادت کرتا. اب نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں نے ویسی عبادت کی ہے، لیکن ہمیں ان کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. ہمیں ان کی عبادت کا ثواب. امیر المومنین جنگ جمل سے فتح یاب ہو کے باہر جا رہے تھے، جمل کے میدان سے باہر جا رہے تھے. ایک شخص نے کہا آقا کاش آج میرا بھائی ہوتا، آپ کی اس فتح کو دیکھ کے کتنا خوش ہو جاتا. مولانا نے فرمایا کہ کیسے؟ کہا آقا یہ جو آپ نے 25 سال گوشہ نشینی کے گزارے ہیں اس کا دل جلتا تھا، سوچ سوچ کے اس کا سینہ جلتا تھا. کب وہ دن آئے گا کہ جب علی اپنی تلوار اٹھائیں گے اور حق حقدار کی ہاتھ میں پہنچ جائے گا. آقا آج وہ ہوتا. مولانا نے فرمایا کیا؟ مولانا نے فرمایا کہ احوا اخی کا معنا، کیا تیرے برادر کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ اس نے کہا مولا ہاں، وہ آپ کا عاشق تھا، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا. مولانا نے فرمایا پھر سن، اس وقت سے لے کے پہلے انسان تک پیچھے چلے جائیں، اس وقت سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک آگے چلے جائیں. جو کوئی میں علی کی اس فتح پر خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بھی جمل کے ثواب میں شریک ہوگا میں علی کے ساتھ. وہ بھی جنگ جمل کے اس ثواب میں کہ جو علی علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا کی ہے اس میں وہ میرے ساتھ شریک ہوگا. لہذا نیت کرنے سے انسان جب ہے حق میں جا کے شامل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے میرے نبی ان سے کہیں، ان سے جو نبی کے مخاطب ہیں سامنے، لما تقتلون انبیاء اللہ بغیر الحق، تم نے انبیاء اللہ کو ناحق کیوں قتل کیا ہے؟ پالنے والے آخری نبی جناب عیسیٰ تھے حضور علیہ السلام سے پہلے، کہ جو تقریباً 570 سال پہلے تھے، 570 سال حضور علیہ السلام سے پہلے تھے. انہوں نے تو وہ انبیاء دیکھے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قتل کب کیے ہیں؟ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ میرے نبی ان سے کہو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا ہے؟ انہوں نے نہ انبیاء کو دیکھا تھا نہ انبیاء کو قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کا قاتل کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا تھا یہ اس کام پہ راضی تھے، لہٰذا یہ بھی انبیاء کے قاتل ہیں. اسی طرح سے ہم جب زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں، زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ مولا سے کہتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، مولا اس پہ لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، اس پہ بھی لعنت ہو کہ جس نے آپ کے قتل کو، شہادت کو سنا اور پھر اس پہ راضی ہو گیا. الی یوم القیامہ، قیامت تک میرے مولا جو آپ کی شہادت پہ خوش ہے، راضی ہے،
ہماری اس پہ بھی لعنت ہے اور اس پہ بھی لعنت ہے جس نے آپ کو شہید کیا. یہ دونوں ایک ہیں. یہ زمان و مکان کا فرق ان کو اس جبہے سے جدا نہیں کر سکتا. یہ دونوں حزب شیطان میں ہیں, شیطان کے گروہ میں ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 1400 سال پہلے تھے, یہ حزب شیطان کے گروہ کے لوگ 1400 سال بعد کے. اللہم صلی علی محمد. بہرحال خدا تک پہنچنے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ عبادت ہے. عبادت ہمیں بلند کرتی ہے اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ جہاں پہ میں پہنچ کر کہوں کہ ہاں اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. نا, یہ تا حد نظر ہے, یہ لامحدود ہے, اس کی کوئی, یہ لا انتہا ہے, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یہ معنویت کا سفر ہے, جتنا کرتے چلے جائیں پھر بھی بروز محشر حسرت کریں گے, کاش کچھ اور کر لیا ہوتا, کاش میں نے ایک لمحہ, کیونکہ فرمایا گیا کہ موت کے بعد آدمی حسرت کرے گا کاش ایک دفعہ مجھے یا حسین کہنے کا موقع مل جائے, کیونکہ ادھر پتہ چلے گا کہ یا حسین کہنے کی عوض میں کیا کچھ ملتا ہے. حسرت کرے گا کاش ایک مرتبہ مجھے یا حسین کہنے کا موقع ملے, لیکن فرمایا جائے گا نا, اب وہ فرصت چھن گئی. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. یہ محمد وال محمد برانتار صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں, یہ دنیا ہر عالم سے اچھی ہے. یہ عالم آب و گل سے اچھی ہے, عالم زر سے اچھی ہے, عالم عہد و پیمان سے اچھی ہے, عالم ارواح سے اچھی ہے, عالم صلب پدر سے اچھی ہے, عالم رحم مادر سے اچھی ہے. یہ دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں. پھر آگے چلے جاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ دنیا عالم برزخ سے اچھی ہے, عالم قیامت اور محشر سے اچھی ہے, عالم محشر سے بھی اچھی ہے. فرمایا عالم جنت سے بھی یہی دنیا اچھی ہے اور بہتر ہے. جنت کی کس قدر ہم حسرت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا, یہی امیر المومنین ہے, یہ دوسری جگہ پہ دنیا کو مخاطب کر کے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یا دنیا یا دنیا یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعتا فیہا غری غیری. اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی, جا میں علی کے دشمن کو دھوکہ دے, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. ایک طرف دنیا کو یہ فرما رہے ہیں, دوسری طرف فرما رہے ہیں یہ دنیا جنت سے بھی اچھی ہے. کیسے اچھی ہے مومنین, کیسے یہ دنیا بہشت سے اچھی ہے. اس طرح مولا فرماتے ہیں ادھر کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ادھر ذرہ برابر نیکی کریں گے گریڈ بلند ہو جائے گا, لیکن مرنے کے بعد یہ فیسلٹی جنت میں بھی میسر نہیں ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں جو کوئی جس مقام پہ پہنچا ہے اسی دنیا میں رہ کے پہنچا ہے. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں شیطان کا وجود مومن کے لیے رحمت ہے. شیطان کا وجود مومن کے لیے باعث رحمت ہے. وہ کیسے؟ وہ ملعون تو ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک انسانیت سے کون سا برا کام ہے جو اس نے نہیں کروایا, اور ہر روز اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر روز ایک نیا تجربہ وہ کسب کرتا ہے. وہ میرے لیے کیسے رحمت ہے؟ فرمایا وہ اس طرح رحمت ہے کہ جب اس کے منہ پہ تماچا مار کے خدا کے حزب میں آ کے کھڑے ہوں گے تب ہی تو آپ کو گریڈ ملے گا نا. اگر آپ کا کوئی دشمنی نہ ہو, یعنی فٹ بال کا میچ ہے, آگے اپوزیشن ہے ہی نہیں, آپ سیدھے جا کے گول کرتے جائیں, ایسے گول کی کیا ویلیو ہے, کیا وقت ہے؟ مزہ تب ہے کہ آگے دشمن کھڑا ہو, آپ اس کو ڈیفیٹ کر کے جا کے گول کریں, تب آپ جیتے ہیں. ورنہ آپ کا اس طرح 1000 گول کریں کوئی لحظہ بھی آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے.
جبکہ جب آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ملین اپان ملین، آج کل فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ملین اپان ملین لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح ان کے دل دھڑکتے ہیں اس بال کے ساتھ، اس گیند کے ساتھ کہ جس کو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا وجود بھی مومن کے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے آپشن ہی نہ ہوتا کہ جس کو ہم رد کر کے خدا کی پارٹی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ملائکہ کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، کبھی کسی فرشتے، جس فرشتے کو خدا نے جہاں پہ خلق کیا اس کا وہی گریڈ ہے۔ کبھی جناب اسرائیل کا گریڈ، حالانکہ کتنی ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق کتنی مدت ہو گئی اس کو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن نہیں بلند ہوا، جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے۔ اسرافیل جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے، میکائیل جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے، جبرائیل علیہ السلام جہاں پہ تھے وہیں پہ ہیں۔ گریڈ کیوں نہیں بلند ہوتا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان حیوان سے بدتر ہے اور فرشتے سے بہتر ہے۔ پوچھا گیا مولا کب؟ فرمایا جب اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف اکسا رہا ہو، شیطان اس کو گناہ کی دعوت دے رہا ہو، لذت تیار ہو، آمادہ، یعنی وہ کسی شاعر نے کہا کہ من کے امروزم بہشت نقد حاصل می شود وعدے یہ فردائے زاہد را چرا باور کنم۔ مجھے آج نقد بہشت مل رہی ہے، مجھے کیا بنی ہے کہ میں مولوی کے کہنے پہ ادھاری بہشت کے پیچھے لگ جاؤں، جو نقد مل رہی ہے میں وہی لوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یہیں کے نقد بہشت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ مولوی کی جو ادھاری بہشت ہے مرنے کے بعد والی، وہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ وعدے یہ فردائے زاہد را چرا باور کنم، مجھے ابھی بہشت میں۔ تو فرمایا کہ جب یہ ابلیس ان کو اکسا رہا ہو، ایمان مجھے کھینچے ہے جو روکے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، جب یہ ابلیس کے منہ پہ تماچا لگا کے خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اب تو ملائکہ سے بلند ہو گیا ہے، کیونکہ ملائکہ کا یہ دشمن کوئی نہیں تھا، ان کے پاس عقل سلیم ہے، نفس امارہ ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نفس امارہ کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو پیروں تلے دے کے خدا کی اطاعت کی ہے، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ اور جب یہ اس خواہش کو مان کر پورا کر دیتا ہے اسی دنیا میں، فرمایا اب تو حیوان سے بدتر ہے۔ اولئک کل انعام، یہ یا تو حیوانوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، یا حیوانوں سے بھی بدتر ہے، یا حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ حیوان کے پاس عقل نہ تھا، تیرے پاس عقل ہوتے ہوئے تو نے وہ کام کیا کہ جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مذاق خدا کی نافرمانی کرنا۔ یعنی آدمی ایک معمولی سے امیر آدمی یا یہاں کے ہمارے جو کونسلر ہیں یا ایم پی ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یار اس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کروا دے گا، پرچی ہو جائیں گے، FIR درج ہو جائیں گی، فلاں فلاں فلاں۔ خالق کل شے کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا معمولی بات ہے، معمولی کو فرمایا اب یہ یا تو حیوان ہے یا حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال واپس آؤں کہ دو چیزیں ہیں انسان کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، یا عبادت ہے یا پھر دوسری چیز وہ خدا کی جانب سے آنے والی مصیبت پہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے انسان کو بلند کرتا ہے۔ ایک طریقہ انسان کو بتایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تم کو راستہ بتا دیا ہے، آپ کی مرضی ہے شکر کر کے خدا کی طرف چلے جائیں یا نافرمانی کر کے ابلیس کی طرف چلے جائیں۔ ہم آپ کے گلے میں رسی نہیں ڈالیں گے کہ آپ کو کھینچ کر ادھر لے جائیں۔ جب انسان عبادت کے ذریعے یعنی صرف کہنے سے خدا کی جانب نہیں آتا، متوجہ نہیں ہوتا پروردگار، چونکہ پروردگار بندے سے محبت کرتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو بنایا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے، خدا بھی بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اتنی کائنات بنا کے اپنی تعریف نہیں کی، لیکن جب انسان خلق کیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا عظیم ہوں کہ میں نے پانی کے ایک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ میری نافرمانی کر کے اہل بیت بھی سیم اسی صفت کا مظہر تھے زمین پر، محمد و آل محمد مظہر تھے زمین خدا پر صفات خدا بندی کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی
پہلے والی جو بات میں نے کی اس کے ذیل میں کرتا چلا جاؤں کہ اس بات کے اوپر میں ایک دیوار اور کلا بنا دوں تاکہ وہ جو چیز میں نے عرض کی ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں فار ایور۔ عبادت مومنین اس کی ہوتی ہے جو کفن میں لے کے جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو حسنہ دنیا میں نیکی کرے گا اور اس کو قبر میں اور کفن میں لے آئے گا، اس کو خدا اجر دے گا۔ جو عبادت کرے گا اور ادھر ہی ضائع کر بیٹھے گا، اس کی کوئی عبادت جیسے اس نے کی ہی نہیں ہے، جیسے اس نے کی ہی نہیں۔ تو عبادت کے اندر ایک تھریٹ ہے، اور وہ تھریٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ عبادت گزار اس بلندی سے گرے گا، منہ کے بل زمین پہ آ جائے گا۔ خداوند متعال نے جناب داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد میرے مومن بندوں کو ڈراؤ اور میرے گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ۔ داؤد نے عرض کی پالنے والے جو آپ کا حکم ہے، عبد آپ کا غلام آپ کا بندہ اس پہ عمل کرے گا اور کرنے کو تیار ہو، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں عقل یہ کہتی ہے کہ نیکوکاروں کو مومنوں کو بشارت دوں، خوشخبری سناؤں، گناہ گاروں کو ڈراؤں، جبکہ تیری ذات فرما رہی ہے گناہ گاروں کو خوشخبری دو، نیکوکاروں اور مومنوں کو ڈراؤ۔ وجہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا داؤد اس لیے کہ جو نیکوکار ہیں ممکن ہے کسی منزل پہ پہنچ کر ان کو اپنی نیکی تکبر کی طرف نہ لے کے چلے جائیں۔ جس دن انہوں نے ربی برابر تکبر کیا، یہ منہ کے بل زمین پہ آ گریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ 6000 سال عزازیل نے عبادت کی، کون سی چیز سبب بنی تھی؟ مرزا غالب نے کہا کہ انسان کو گمراہ کیا شیطان نے، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ وہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا، اس کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کو اس کے اپنے ابا واستکبارا وکانا من الکافرین، اس کے اپنے اندرونی تکبر نے اس کو گمراہ کیا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خار کرد بے زندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر تھا جس نے عزازیل کو تا قیام قیامت لعنتی بنا دیا۔ فرمایا داؤد نیکوکاروں کو ڈراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں آ جائے کہ میں وہ ہوں جس نے عشرہ محرم میں سب سے زیادہ نظر نیاز تقسیم کی ہے، میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ گریہ کرتا رہا ہوں، میں وہ ہوں جس نے راہ حسین میں اتنا خرچ کر دیا، جس نے نہ بابا آپ نے نہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے سارا کچھ کیا ہے۔ حضرت ایوب نے کہا پالنے والے تیری ذات نے مجھے بیمار کیا، میں نے صبر کیا، تیری ذات نے میرے بچے مجھ سے لے لیے، میں نے صبر کیا، میرا مال لے لیا، میں نے صبر کیا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، میں نے صبر کیا، میں نے اس بات پہ صبر کیا، میں نے اس بات پہ صبر کیا، گنتا گیا گنتا گیا۔ خدا نے فرمایا داؤد یہ بتا یہ تو نے صبر کیا یا ہم نے تجھے صبر کی توفیق دی؟ تو نے صبر کیا، میں یہاں چل کے آیا ہوں، اگر بیمار ہوتا تو کیا میں یہاں مسجد میں چل کے ذکر حسین میں شرکت کر سکتا تھا؟ ہاسپٹل میں کسی بیماری کے بستر پہ پڑا ہوتا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا۔ یہ لطف خدا ہے کہ اس نے توفیق دی ہے میں اس کے گھر میں چل کے آیا بیٹھا، یہ توفیق ہے، یہ بلائے گئے ہیں، یہ ہمیں بلایا گیا، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ وہ آتے ہیں جن کو دعوت نامہ ملتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے، یہ بلائے ہوئے آئے بیٹھے بے واللہ العلی العظیم۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا اساتذہ سے سیکھا ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ذکر حسین پہ وہی آتا ہے، مجلس حسین میں وہی آتا ہے، رسول اللہ اور جناب علی و بطول کو پرسہ دینے وہی آتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ یہاں آ کے نبی کو اس کے بچوں کو پرسہ دے۔ تو عبادت میں یہ تھریٹ ہے، لیکن مصیبت میں کوئی اگر صبر کرتا ہے تو خداوند متعال کی جانب سے اس کو پھر بلندی ملتی ہے۔ جیسے عبادت بلند کرتی ہے ویسے ہی مصیبت پہ صبر کرنا انسان کو بلند کرتا ہے۔ خدا انسان کو بلند کرتا ہے مصیبت پہ صبر کرنے کے بعد۔ یعنی مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، خدا کا شکوہ نہ کریں۔ ایک ہمارے آیت اللہ تھے، بیمار ہو گئے، تقریباً 60 سال کی عمر میں بیمار ہوئے، کچھ عرصہ بیمار ہو گئے، کوئی آیا ملنے تو اس نے جب ان کی حالت دیکھی تو وہ خشک ہو کے جیسے لکڑی ہو جاتی ہے تو وہ افسوس کرنے لگے، او ساری مصیبت خدا نے آپ کی طرف دی،
آیت اللہ تھے، انہوں نے کہا اگر آپ تیمارداری کے لیے نہ آئے ہوتے تو میں آپ سے ناراض ہوتا اور غصہ کرتا آپ سے، یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ کہا میں نے کیا کہا ہے؟ کہا آپ نے میرے خدا کا شکوہ کیا ہے، میرے اللہ کا۔ کہا کیوں، میں نے کیسے کیا؟ کہا جس اللہ نے مجھے 59 سال 6 مہینے صحت دی، تندرستی دی، جوانی دی، ہزار نعمتیں دی، آخری 6 مہینوں میں اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو وہ 59 سال 6 مہینے بھول جاؤں اور ان 6 مہینوں کے اوپر خدا کا شکوہ کرنے لگ جاؤں؟ یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے؟ خدایا تیری ذات پہ راضی، جس رنگ میں تو رکھے، یہ مقام اولیاء ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کا یہ شیوہ ہے۔ خدا جس رنگ میں اپنی مرضی سے مصیبت نہیں مانگتا، لیکن آ جائے تو میں خدا کا شکوہ بھی نہیں کروں گا، خدایا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ والی چیز جو ہے یہ بھی انسان کو بلند کرتی ہے، بہت بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا۔ سلمان بیمار ہو گئے، رسول اللہ تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا سلمان پتہ ہے اس بیماری کی عوض خدا نے آپ کو کیا دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ فرمایا آپ کے زندگی بھر کے گناہ بخش دیے ہیں، زندگی بھر کے گناہ آپ کے بخش دیے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اور کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ سلمان خدا نے آپ کو عین اسی وقت مستجاب الدعویٰ بنا دیا ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ جب تیمارداری کے لیے جائیں، مریض کی دعا خدا کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ مریض ایسا مریض کہ جو مرض میں خدا کا شکوہ نہیں کرتا اور صبر اور شکر کرتا ہے خدا کا کہ خدایا ہر حال میں راضی، اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں بہت، اسی لیے فرمایا کہ اسے کہیں کہ وہ آپ کو دعا کرے۔ ممکن ہے اس کی دعا خود کو نہ لگے، لیکن مومنین کے لیے اس کی دعا نسخہ کیمیا ہے۔ فرمایا کہ خدا آپ کی دعا ہے اسی وقت قبول کر رہا ہے، اور اس وقت تو خدا کے نزدیک ترین ہے۔ دیکھا نہیں، لوگ جب صحت مند ہوتے ہیں شاید کبھی بھولے سے بھی خدا کا نام نہیں لیتے، جیسے بیمار ہوتے ہیں بستر بیماری پہ جاتے ہیں ہر سانس کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کس چیز نے اس بندہ خدا کو جو کبھی بھول کے ہی اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، کس چیز نے آج اس کو اتنا مومن بنا دیا کہ سانس کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے؟ مرض نے۔ یہ مرض اتفاقی نہیں آئی ہے، خدا کی طرف سے آئی ہے کہ تو غافل ہے، متوجہ ہو کس کا عبد ہے، کون ہے تیرا مالک، کون ہے تیرا خالق، کس کی مرضی سے یہاں جی رہا ہے، کس کی مرضی سے یہاں آیا تھا، کس کی مرضی سے جی رہا ہے، کس کی مرضی سے یہاں سے چلا جائے گا۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ ابھی ہماری جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہیں، کون چاہتا ہے کہ اس کا جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے، اس کے سیاہ بال سفید ہو جائے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن کون سی وہ طاقت ہے کہ جو مجھے کمزور کر رہی ہے اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ وہ میرے اوپر حکم رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے۔ لہذا مصیبت پہ صبر کرنا مومن کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ ہماری مصیبت پہ صبر کرنا ایک آدمی کو بلند کرتا ہے، لیکن معصومین جب مصیبت پہ صبر کرتے ہیں تو وہ خود کو نہیں انسانیت کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جناب یوسف علیہ السلام نے، ہماری اصول کافی کے اندر ہے، 20 سال تک جناب یوسف نے مصیبتیں دیکھی، کبھی بے گناہ تھے جناب یوسف کا، کیا قصور تھا؟ کوئی قصور ہی نہیں تھا، بھائیوں نے تعصب کیا، لے گئے صحرا میں، وہاں مار مار کے خون بہا دیے، پھر خون بہانے کے بعد کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکلے تو ادھر بردے بن کے تو مصر کے بازاروں میں بکتے رہے، پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ پوتیفا کے دربار میں نوکر رہے، خدمت کرتے رہے، پھر وہی یوسف زندان میں قیدی بن کے رہے۔ ساری بے گناہ تھی یہ ساری قید، ساری مصیبت جناب یوسف کے لیے بے گناہی، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا بندہ خدا کا۔ لیکن کیا ہوا؟ 20 سال جناب یوسف کا مصیبت میں رہنا اہل مصر کو کتنی بڑی نعمت عطا کر گیا کہ وہ مصیبت کے 7 سال، کہ جن 7 سالوں میں قحط آنا تھا مصر کے اوپر، وہ قحط تو کیا، مصر اس زمانے کے جو اطراف کے ممالک تھے ان کے لیے بھی مقصد اور معدن اور مرکز بن گیا غذا کا اور خوراک کا۔ کس کی وجہ سے تھا؟ جناب یوسف کی وجہ سے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، توحید پرست ہو گئے، کس کی وجہ سے ہوئے؟ جناب یوسف علیہ السلام کی۔ نبی نے مصیبت برداشت کی
امت بت پرستی سے توحید پرستی کی طرف آ گئی. بھائی کہ جو نبی کے قاتل تھے، ایک نبی کے قاتل تھے، جناب یوسف بھی تو نبی تھے، کہ بچپن میں ہی کہہ رہے ہیں کہ بابا جان میں نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے چاند اور سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ یہ بھائیوں کو نہ بتانا یہ خواب اپنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بچپن میں ہی جناب یوسف کو خدا نے نبوت عطا کر دی تھی، نبی تھے. ایک نبی کے یہ قاتل تھے ان کے بھائی، دوسرے نبی کو 20 سال خون کے آنسو رلایا کہ ان کی آنکھیں نبی نہ ہوں گی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. جناب یعقوب کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی تھی. آج کوئی نبی کو چھوٹی سی بات کرے جواب کیا ہوتا ہے؟ باہر نکل کے کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی ایسی بات کریں کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، فوراً جواب آ جائے گا. انہوں نے نبی کو قتل کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا، پھر باپ کو خون کے آنسو رلایا. لیکن جناب یوسف کا مصیبت برداشت کرنا ان بھائیوں کو قہر جہنم سے نکال کر جنت میں لے گیا. انہی بھائیوں کو کہ جب یہ باپ کے پاس آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے باپ کے پاس اور انہوں نے کہا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین، بابا جان ہماری غلطی پر اور گناہ پر آپ اللہ سے توبہ کریں اس لیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. تو جناب یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خود جا کے توبہ کر لو، اللہ تمہیں بھی تو دیکھ رہا ہے. فرمایا نا استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اخرہا الی السحر لیلۃ الجمعہ، جناب یعقوب نے دعا کو روکے رکھا. جب شب جمعہ تہجد نماز ادا کی اس وقت جناب یعقوب نے بچوں کو دعا کی، وہ جو جہنمی بچے تھے وہ جنتی ہو گئے، وہ جہنمی بچے جنتی ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معصوم کی مصیبت کیا کرتی ہے؟ ایک بندے کو نہیں کائنات کو نجات دیتی ہے. ابھی عبداللہ الحسین کی مصیبت، یوسف کی مصیبت کو جا، حسین کی مصیبت کو جا. اجرکم اللہ. حسین علیہ السلام کی مصیبت اعظم مصیبت ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ مصیبت بڑی تھی، کشتی بھی ایسی درست کی جو اسرا و اوسا. نہ کوئی نبی اتنی بڑی کشتی بنا سکا ہے جتنی حسین نے کشتی نجات بنائی ہے، نہ کوئی رسول اتنی بڑی کشتی بنا سکا ہے جتنی حسین علیہ السلام نے کشتی نجات بنائی. میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ جو آپ کی جد بزرگوار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کیا فقط حسین مصباح الہدا ہیں، ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں، یا آپ سارے امام، سارے ائمہ؟ مولا نے فرمایا ہم سارے کے سارے ائمہ کشتی نجات ہیں اور مصباح الہدا ہیں. تو عرض کی مولا پھر فقط حسین علیہ السلام کو کیوں؟ مولا نے فرمایا سفینۃ الحسین اسرا و اوسا. میرے جد حسین کی کشتی ایک تو وسیع ہے، کھلی ہے. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، 70 بندہ مسلمان ہوا تھا. آپ ساری دنیا کے مومنین کی عبادت کو چھوڑ دیجئے، فقط 40 کے موقع پہ جو کشتی حسین کے سوار ہیں انہیں کو دیکھ لیں. کتنی خلقت ہے، کتنی خلقت ہے جو کشتی حسین کی سوار ہے. وہ خدا جانتا ہے مومنین جتنے یہاں پہ بیٹھے یہ سبھی کشتی حسین کے سوار ہیں، یہ سبھی کشتی حسین کے سوار ہیں. باللہ العلی العظیم، جو کوئی یہاں پہ آیا بیٹھا ہے پیغمبر کو پرسہ دینے، یہ کشتی حسین کا سوار ہے. اور خدا نے یہ کشتی بنائی ہی اس لیے ہے، میں نے عرض کیا کہ خدا نہیں چاہتا اپنے بندے کو اپنے قہر اور اپنے عذاب میں مبتلا کرے. خدا نے حسین کی کشتی بنا کر اس کو بھی بخشنے کا وعدہ کر دیا جس کی آنکھ سے اتنا آنسو آ جائے کہ مچھر کا پر تر ہو جائے. فرمایا تجھے بھی حسین کے صدقے بخت، اس لیے کہ حسین کی کشتی کا مقصد ہے. سر حسین کٹ گیا، اجر نو کے نیزہ پہ سوار ہو گیا. سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں جب میرے بابا کا سر کٹا تو میں مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی.
میرے بابا کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو گیا۔ بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو بقیہ مقتل میں شہداء تھے ان سب کے آئے اور سر کاٹنے شروع کر دیے، شہداء کے سر کاٹنے شروع کیے۔ جب سر کاٹ لیے عمر بن سعد نے کہا اب جنازوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ لشکر یزید میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کے رشتہ دار تھے۔ اور کے رشتہ داروں نے کہا کہ پسر سعد آپ نے ہور کو شہید کیا ہے لیکن ہم اس کے جنازے پہ تجھے گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہور کا جنازہ اٹھا لو۔ حبیب کے رشتہ داروں نے کہا ہم حبیب کے جنازے پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی جنازہ اٹھا لو۔ یہاں تک کہ اکبر و عباس کے نانیال بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا پسر سعد ہم تمہیں ان جنازوں پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا کوئی جنازہ ایسا بھی ہے جس کا یہاں کوئی وارث نہ ہو؟ اجرکم اللہ اجرکم، کوئی جنازہ ایسا بھی ہے؟ کوئی جنازہ جتنا رو سکے اپنی آنکھ سے التماس کرے، اسی دن کے لیے تو ان آنکھوں کو ہم نے خدا سے مانگا تھا۔ یہ جتنا روئیں وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو مظلوم کربلا کے غم میں روتی ہے۔ ہر آنکھ قیامت کو روئے گی لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو مظلوم کربلا کے غم میں روتی ہے۔ ابن زاد نے کہا کوئی جنازہ ایسا بھی ہے کہ جس کا وارث میرے لشکر میں نہ ہو؟ کہاں ایک جنازہ ہے کہ جس کا کوئی وارث اس لشکر میں نہیں ہے۔ کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا جنازہ ہے۔ ابھی جنازے پہ گھوڑے دوڑانے کا ادھر منصوبہ ہو رہا تھا، ادھر لاش لوٹنے والے آ گئے۔ جب میرے مولا کے جنازہ پہ آئے اس نے مولا کے جنازے کو دیکھا تو ہاتھ میں انگشت نظر آئی، انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آئی۔ اس ملعون نے اتاری نہیں، ایک خنجر نکالا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر، ایک خنجر نکالا، انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی ہی کاٹ کر لے گیا۔ جب گھوڑے دوڑانے لگے لگتا ہے ابھی جناب زینب کبریٰ خیموں میں ہی تھی، تو زینب کبریٰ کو احساس ہوا کہ باہر کوئی شے ٹوٹ رہی ہے۔ سید سجاد کے پاس آئی، کہا سجاد جنگ تو ختم ہو گئی ہے، یہ کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ آپ کے بھائی کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اجرکم اللہ، یہ آپ کے بھائی کی گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کر پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرے بابا کے جسد پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، بابا حسین کے جسد پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ سکینہ فرماتی جب انہوں نے گھوڑے دوڑا لیے عمر ابن سعد نے کہا خیموں کو آگ لگا دو، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس مصیبت کا اجر عطا فرمائے، اس گریے کا اجر عطا فرمائے، خدا آپ کے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جب خیموں کو آگ لگی زینب کبریٰ بچوں کو ایک خیمے سے لے کر دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے لے کر تیسرے خیمے میں، اس خیمے میں آئی جہاں سجاد بیماری کے عالم میں تھے۔ کہا سید سجاد غش سے آنکھ کھولو بیٹا، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، چادریں چھن چکی ہیں، ہم نے جل کے مرنا ہے یا جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلنا ہے؟ عزادارو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بچوں سے کہو اس صحرا میں پھیل جائیں، اپنی جانیں بچا لیں۔ عزادارو نبی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، چادر تطہیر کی مالک خیمے سے باہر آ رہی ہے، دشمنوں کا مجمع ہے، یقیناً مدینے کی طرف منہ پھر گیا ہوگا شہزادی کا، کہا ہوگا ماں جس دربار میں آپ گئی تھی وہ آپ کے بابا کا دربار تھا، سر پہ چادر تھی، مکنا تھا، فضہ ساتھ تھی، بابا علی ساتھ، اما مادر جان آج کربلا میں آ کے زینب کبریٰ کو دیکھیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی وہ مقام ہے
چونکہ ظہر عاشور سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ ملعون پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دیں، لہذا خیموں کے 3 طرف سے مولا نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں کچھ لکڑیاں ڈلوا کے آگ لگا دی تاکہ پیچھے سے کوئی خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ تینوں طرف سے راستہ بند تھا۔ جب یہ بچے باہر نکلنے لگے، ادھر سے بچے باہر نکلے، ادھر سے گھوڑوں والے خیموں میں داخل ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کے بچے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہونے لگے۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میں دوڑی اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ گئی۔ جب دوڑتی ہوئی صحرا میں گئی تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے پیچھے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اچانک میں نے مڑ کے دیکھا، مجھے کسی نے نیزے کی انی ماری۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ میں زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ سکینہ فرماتی ہے جب میں ہوش میں آئی دیکھا میرا سر اپنی پھپھو زینب کی آغوش میں تھا۔ یا زینب کبریٰ پر سلام۔ کس قدر حسین کے بعد حسین بن گئی آپ۔ جب تک حسین زندہ تھے ہر شہید کا سر حسین علیہ السلام کی آغوش میں تھا۔ جیسے ہی حسین نے شہادت پیش کی زینب حسین بن گئی۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا میرا سر پھپھو زینب کی آغوش میں ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے سر پہ دیکھا تو سر پہ چادر و مکنا نہ تھا۔ میں نے کہا پھپھو جان حل من خرقتن استر بہا راسی، کوئی کپڑا ہے کہ جس سے میں اپنا سر چھپا سکوں؟ عزادارو سینے پہ ہاتھ رکھ لو۔ زینب کبریٰ نے کہا سکینہ او بیٹا جس جو آپ کی حالت ہو چکی ہے وہی آپ کی پھپھی زینب کی حالت ہو چکی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔